انہوں نے پوری قوم کو یہ بتا دیا ہے کہ جو چیز ہوتی ہے نا غیرت، جسے حیا کہتے ہیں، وہ ہم میں بالکل نہیں۔ وہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہوئے دوسروں پر، بدعت کا فتویٰ لگاتے ہوئے دوسروں پر ایک سیکنڈ نہیں لگاتے۔ آج پتہ چل گیا، خدا کی قسم، جو ہم سوچ رہے تھے نا، ہم عام لوگ جو سوچ رہے تھے کہ شاید اب ان مظلوموں کا کوئی سہارا شاید بننے والا ہے، شاید کہیں سے کوئی کرن روشن ہونے والی ہے، اللہ کی قسم عرب کے حکمرانوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو غیرت ہوتی ہے، جو حیا ہوتا ہے، جو ایمان ہوتا ہے، یا جو احساس ہوتا ہے، یا ہمارے ساتھ ہمارے پڑوس میں جو مسلمانوں کے خونوں کی نہریں چل رہی ہیں، شاید اس کو دیکھ کر کے ہمارے چہرے کے رنگ میں کوئی تغیر و تبدل آیا ہو، ہمارے اندر کوئی غیرت و حیا و ایمان پیدا ہوا ہو۔ اس طرح کی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، وہ روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہو کر جالی، اس سنہری جالی کو چومنا چاہتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں شرک شرک شرک، اور اس عاشق رسول کو اس جالی کے ساتھ سینہ نہیں لگانے دیا جاتا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ محترم ناظرین، سورہ نور کی آیہ نمبر 19 اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس آیت کے حوالے سے جو میں گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ صحیح معنی میں ان گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت عرب کے حکمرانوں نے جو حرمین شریفین کے پاسبان ہیں، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے، انہوں نے پوری قوم کو یہ بتا دیا ہے کہ جو چیز ہوتی ہے نا غیرت، جسے حیا کہتے ہیں، وہ ہم میں بالکل نہیں ہے۔ حرم کے پاسبان اللہ کی زمین پر سب سے مقدس ٹکڑا، اور یہی وہ عرب تھے جب دنیا کائنات کے مسلمانوں کو لیڈ کرتے تھے۔ یہ اسٹیٹس تھا۔ یہ اسلام کہاں سے نکلا ہے؟ یہ اسلام کی سرزمین سے نکلا ہے، اور یہ پوری کائنات پر پھیل چکا ہے۔ وہ سرزمین ہے مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، اور سب سے پہلا حق اسلام کی لیڈری کا، مسلمانوں کو لیڈ کرنے کا پہلا حق جو ہے وہ عرب کو ہے۔ لیکن اس وقت آپ حالات دیکھتے ہیں، وہ قوم جس کے بسنے والے زمین پر جہاں بھی موجود ہے، وہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہوئے دوسروں پر، بدعت کا فتویٰ لگاتے ہوئے دوسروں پر ایک سیکنڈ نہیں لگاتے۔ یعنی ان کی نظر میں یہ جو اس وقت آپ کے سامنے جتنے لال رومال والے آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، یہ سارے نظر آئیں گے، یہ جن کے بارے میں آپ کی معلومات ہیں، یہ لوگ دوسروں پر کفر کا، شرک کا فتویٰ لگاتے ایک منٹ نہیں لگاتے۔ اور جب کفر اور ان کے سامنے ہوتا ہے، جب ان کے سامنے کوئی باہر سے لیڈر آتا ہے، وہ مودی سرکار ہو یا وہ کوئی دوسری بڑی طاقت ہو، ٹرمپ سرکار ہو یا وہ جو بائیڈن ہو یا وہ کوئی بھی ہو، قوت دیکھ کر کفر کی اس کے سامنے جھک جانا ان عربوں کا طریقہ ہے، اور یہ اسلام کی اس وقت سب سے بڑی بدنامی ہے۔ آپ نے دیکھا غیرت، حیا، اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بال کھول کر لوگوں کا استقبال کرنا، اسے ایک عام بات کہہ دیا جائے، اسے ایک نارمل چیز بنا دیا جائے۔ یعنی اس سرزمین کی میں بات کر رہا ہوں، مدینہ کی اس ریاست کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر ایک یہودی نے ایک مسلمان عورت کے ساتھ شرارت کی اور اس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، اور اس بات کا اتنا بڑا اس ایکشن جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، آپ نے فوری فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہ نکالیے لشکر۔ حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کو کہا کہ نکالیے لشکر اور اس یہودیوں کے اس پورے قبیلے کو گھیر لیجئے، روک لیجئے اسے، یہ مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ آج وہی عرب کی سرزمین ہے جہاں پہ باہر سے کوئی بھی طاقت وہاں پہنچتی، آپ نے دیکھا یہ اتنی بڑی بدنامی ہے کہ اسے زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ بچیوں کو وہ بندہ، وہ انسان، وہ شخص، وہ قوت کہ جس نے عرصہ دراز سے ہماری ننھی معصوم بچیوں کو خون میں لت پت کیا ہے، اس بندے کے استقبال کے لیے آج پتہ چل گیا، خدا کی قسم، جو ہم سوچ رہے تھے نا، ہم عام لوگ جو سوچ رہے تھے کہ شاید اب ان مظلوموں کا کوئی سہارا شاید بننے والا ہے، شاید کہیں سے کوئی کرن روشن ہونے والی ہے،
اللہ کی قسم عرب کے حکمرانوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو غیرت ہوتی ہے، جو حیا ہوتا ہے، جو ایمان ہوتا ہے، یا جو احساس ہوتا ہے، یا ہمارے ساتھ ہمارے پڑوس میں جو مسلمانوں کے خونوں کی نہریں چل رہی ہیں، مسلمانوں کا خون اور نہتے لوگوں کا خون اور جناب بے قصور اور معصوم لوگوں کا جو خون چل رہا ہے، شاید اس کو دیکھ کر کے ہمارے چہرے کے رنگ میں کوئی تغیر و تبدل آیا ہو، ہمارے اندر کوئی غیرت و حیا و ایمان پیدا ہوا ہو۔ اس طرح کی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، ان مظلوموں کے لیے ابھی کوئی روشنی کرن نظر نہیں آ رہی، جن پر عرصہ دراز سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، جنہیں روٹی کی جگہ پہ بارود مل رہا ہے، جنہیں روٹی اور پانی کی جگہ پہ بارود مل رہا ہے، ان کے لیے ابھی کہیں سے کوئی روشنی، کوئی آزادی کی، کوئی خیر کی کوئی کرن روشن نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے دیکھ لیا اپنی بیٹیوں کو، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں نا، جنہیں استقبال کے لیے ننگے سر کر دیا گیا، اور یہ وہ لوگ ہیں، میں بات ختم کر، یہی وہ لوگ ہیں جب کوئی جناب پاکستان سے، دور دراز سے، ترکی سے، دنیا کے کسی خطے سے وہ عاشق رسول جب آتا ہے، وہ تڑپتا ہے، وہ اس کے سینے کا ابال ہوتا ہے، اندر کی محبت و جذبات ہوتے ہیں، وہ روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہو کر جالی، اس سنہری جالی کو چومنا چاہتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں شرک شرک شرک، اور اس عاشق رسول کو اس جالی کے ساتھ سینہ نہیں لگانے دیا جاتا، اس سے ہاتھ مس نہیں کرنے دیا جاتا۔ وہاں پہ جا کے کوئی سجدہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی مصطفیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے، وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے اپنا، اور خدا کی بارگاہ میں قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور ہر بندے کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ کاش میری اس رحمت بھری جالی سے میرا ہاتھ مس ہو جائے۔ پتہ ہے مصطفیٰ کے دور میں پیغمبر کے مخلص ترین سچے ترین صحابہ ہر وقت اس بات کی تاڑ میں رہتے تھے، کوشش میں رہتے تھے کہ کہیں محبوب کے جسم اطہر کے ساتھ ہمارے جسم کا کوئی ایک حصہ مس ہو جائے اور روز قیامت وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ آج وہ فضیلت امت کو نصیب نہیں ہونے دی جا رہی، شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، اور جو اتنے بڑے توحید پرست ہیں وہ دنیا کی ہر کفر کی قوت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور غیرت و ایمان و حیا کا جناب مجھے پتہ ہے جب میری یہ ویڈیو پبلک ہو جائے گی، لوگ اسے دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ جو عیاشی، بدماشی، عریانی، فحاشی، بے حیائی، بے غیرتی کو دل و جان سے پسند کرتے ہیں، پھر وہ اسے ڈیفینڈ کریں گے اور یہ کہیں گے نہیں بھائی نہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، جب باہر سے لوگ آتے ہیں تو استقبال کے لیے ٹھیک ہے۔ اگر یہی طریقہ استقبال ہے تو یہ ہائی لیول پہ بھی ہونا چاہیے، لو لیول پہ بھی ہونا چاہیے۔ کبھی تم بھی کرو نا مولوی صاحب، کبھی تم بھی کرو نا اپنے مہمانوں کا اس طرح استقبال۔ اللہ اکبر۔ جہاں سے حیا و ایمان کا پیغام، جہاں سے امن اور حیا کا پیغام آنا چاہیے، اور پوری کائنات کو جہاں سے امن و حیا اور غیرت کا پیغام ملا ہے، آج اس سرزمین کا یہ حال ہے کہ وہاں کفر کا استقبال اپنی بچیوں کے بال کھول کر کے ہو رہا ہے، وہاں کنجروں کے ناچ گانوں کے بڑے بڑے پروگرامز بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ کی اس بابرکت سرزمین پر اللہ سے دعا ہے اللہ جلد از جلد مسلمانوں کو اللہ پاک غیرت حیا ایمانی عطا فرمائے، اور ہمارے آخری قائد لیڈر امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اللہ پاک ہماری لیڈری رہنمائی کے لیے اللہ جلد انہیں بھیج دے، تاکہ امت مسلمہ کا کوئی حال بہتر ہو جائے۔ ہم پر جو خدا کی طرف سے یہ قہر ہمارے اعمال کی وجہ سے نازل ہو رہا ہے، اللہ ہمیں جلدی ان سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔